آبروئے مازنا میں مصطفیٰ، نبی کا نام لے، نبی کے نام سے عزت ہے۔ اور ایک اور بات علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اور ایک بات کہہ رہے ہیں، تورے موجے از غبار خانہ اش، تورے موجے از غبار خانہ اش، کوہ تور کی مٹی سے محبوب کے گھر کی مٹی زیادہ افضل ہے۔ تورے موجے از غبار خانہ اش، کوہ تور کے پہاڑ کا نور، کوہ تور کی مٹی اس سے کہیں زیادہ عظمت والی مٹی نبی علیہ السلام کے گھر کی مٹی ہے۔ تورے موجے از غبار خانہ اش، کعبہ را بیت الحرام کا شاناس، اور کعبہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ میں حج ہوتا ہے تو نبی کے گھر میں جنت ملتی ہے۔ ریاض الجنہ، عشق والے سوچ، ادھر حج کیا، بھاگا دوڑا، مشقت کی، پتہ نہیں جنت ملی کہ نہیں ملی، جنت ملی کہ نہیں، لیکن جب تو مصطفیٰ کے در پہ پہنچا، مدینے پہنچا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اور میرے محراب اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جس نے یہاں 2 نفل ادا کر لیے گویا اسے جنت مل گئی، گویا اسے جنت مل گئی، مقام جنت مل گیا، وہ جگہ جنت بن گئی، دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے جنت عطا فرما دی۔ کعبہ را بیت الحرام کا شاناس، کعبے کا تم حج کیا ہے تو نبی علیہ السلام کے کاشانے پہ چلا جا، کعبہ بھی مل جائے گا، کعبے والا بھی مل جائے گا، کعبے والا مل گیا تو جنت بھی مل گئی۔ بس ایک شعر میں نے اور پڑھنا ہے اور پھر ہم اپنی بات کریں گے۔ قربان جاؤں عاشقوں کے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کہتے ہیں کہ عشق کا اخیر کر دیتے ہیں کہ عشق کے اخیر ہے، خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، نبی علیہ السلام کے وطن کی مٹی، مدینے کی مٹی، خاک یثرب، یثرب جانتا ہے، احمدی صاحب بھی بڑا جانتا ہے، خاک یثرب، خاک یثرب، خاک یثرب، سبحان اللہ، واہ واہ علامہ واہ، خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، دونوں عالم ایک طرف رکھ دوں تو نبی علیہ السلام کے مدینے کی مٹی سب سے اچھی ہے، جنت سے بھی اچھی، دنیا سے بھی اچھی، خاک یثرب از دو عالم، از دو عالم، از دو عالم خوش ترست، جنت سے بھی اعلیٰ۔ حضرت جبریل امین نے نبی علیہ السلام کے قدموں کو چوما نا معراج کی رات، تو عاشق لکھتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل، تو نے میرے قدموں کو چوما ہے، قدموں کو چوما ہے معراج کی رات، تو کیسا پایا ہے؟ تو پھر عاشق ہی ہے نا، کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے تو کوئی فتویٰ لگاتا ہے، عاشق کہتا ہے نہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے نا مسجد میں، تو جبریل امین تشریف لے آئے، ساتھ ساتھ احادیث بھی مانے نہ مانے وہ اپنا
ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ سروکار ہے تو مصطفیٰ سے ہے، آقا علیہ السلام کی غلامی سے ہے۔ آقا علیہ السلام کی غلامی ہے تو سب کچھ مل گئے۔ آقا علیہ السلام کی غلامی کیا کہنے۔ اللہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، ایک دن کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے یوں کہنے لگے شاہ امم، تو نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہم۔ ایک دن جبریل سے یوں کہنے لگے شاہ امم، تو نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ خوش ہو کے یوں کہنے لگے جبریل امی، خوش ہو کے یوں کہنے لگے جبریل امی، اے شاہ امم تیری قسم۔ خوش ہو کر یوں کہنے لگے جبریل امی، اے شاہ امم تیری قسم، افاقہ گردیدم مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از بزرگ تو قصہ مختصر۔ آپ کی تعریف تو کوئی کر ہی نہیں نہ سکتا۔ لا یمکن الثناء کما حقہ، جس طرح تعریف کرنے کا حق ہے۔ بس یہاں بات ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ خاتم النبیین کا سہرا بھی آپ کے سر ہے، اور اللہ نے کمپلیٹ کر دیا تمام قصہ۔ سراجم منیرہ، ایسا نور عطا فرمایا جو دوسروں کو بھی روشنی دیتا، دوسروں کو بھی روشنی۔ سراجم منیرہ، ٹائم آدھے گھنٹے سے تو اوپر ہو گیا ہے، نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ خیر کرتے ہیں گفتگو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تقریباً پونے 2 گھنٹے کی یہ ویڈیو بن جائے گی، لیکن ہے اس میں مزہ، سننے والوں کو اس سے کچھ نہ کچھ ملے گا، لال ملیں گے، موتی ملیں گے انشاءاللہ، اگر وہ عشق سے سنیں گے۔ افاقہ گردیدم مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا نا، وَآسَنُ مِن قلم تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَآسَنُ مِن قلم تَرَ قَطُّ عَيْنِي، عینی میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ میں اسی پہ موقوف کر دوں، اسی پہ رک جاؤں؟ نہیں، یہ نہیں کہنا، بلکہ یوں کہنا ہے، وَأَجْمَلُ مِن قلم تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا سونا اچھا خوبصورت کسی ماں نے جنا بھی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِن قلم تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ کے خلق کو رب نے عظیم کہا، آپ کے خلق کو رب نے عظیم کہا، آپ کی خلق کو رب نے جمیل کہا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے حسن و کلام و بقا کی قسم، تیرے حسن و کلام و بقا کی قسم۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی تعریف، تیرے حسن و کلام و بقا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا،
تیرے حسن و کلام و بقا کی قسم، تو تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے حسن و کلام و بقا کی قسم۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک منزہ پیدا فرمایا۔ کما خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ رب پوچھ رہا تھا کہ محبوب تیری زلفوں کو بناؤں تو لیل کی بنا دوں، تیرے چہرے کو بناؤں تو والضحیٰ کا بنا دوں، تیرے سینوں کو بناؤں الم نشرح لک صدرک کا بنا دوں، تیرے دانتوں کو بناؤں یاسین کی پتری بنا دوں۔ یہ الم نشرح لک صدرک، تیری زلفوں کو طٰہٰ کے کنڈل بنا دوں، اور تیری صورت کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول کی تصویر بنا دوں کہ مومنین پر احسان ہے، مسلمانوں پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین عطا فرمایا۔ خاک یثرب ازد عالم خوش ترست، اے خن کے شہرے، اے خن کے شہرے کہ آنجا دل برست، اے خوبصورت شہر، تیرے سے محبت میں اس لیے کرتا ہوں کہ تجھ میں میرا دلبر رہتا ہے، تجھ میں میرا دلبر رہتا ہے، تجھ میں میرا دلبر رہتا ہے۔ یہ ہے محبوب علیہ السلام کی محبت، یہ ہے الفت رسول، یہ ہے نبی علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، اور نہیں تو سنو، محبت دلوں میں بٹھاؤ، پیار کرو، الفت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی تابعداری، محبت، الفت عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واسع جزا۔ تو بات کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کی تعریف کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا، یہ ضرور ہے کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق حاضری لگوانے کے لیے حاضری قبول ہو جائے تو ہر آدمی کرتا ہے، اور میں بھی ان حاضریوں میں سے ایک حاضری لگوانے کے لیے آقا علیہ السلام کی تعریف کرتا ہوں، اور جھوٹے نبیوں کو اس کی کیا کہتے ہیں، جھوٹے نبیوں کو خوب بجا کے رکھتا ہوں تاکہ لوگوں پہ عیاں ہو جائے کہ جھوٹا جھوٹا ہے، سچا سچا ہے، سچا سچا ہے، جھوٹا جھوٹا ہے۔ اپنے ذوالفقار صاحب، یہ سننے والی چیزیں ہیں۔ آخر میں بات کافی لمبی کر دی ہے، تقریباً پونا گھنٹہ ہونے والا ہے، اور آخر میں ایک بات آپ سے کہہ جاؤں کہ پھر وہی کہوں گا کہ مومن نہ بن، مومن بننا ہے تو علم والا مومن بن، پہلے علم آئے پھر مومن بن۔ علم کے ساتھ یقین ہے، جو تو نے دنیا پڑھی ہے نا، وہ دنیا کو چھوڑ، اب دین بھی پڑھ، دین میں بھی سمجھ پیدا کر، دین میں بھی سمجھ پیدا کر، اپنا سکہ بٹھا۔ پھر جس طرف میں نے نہیں تجھے کہا کہ تو مسلمان ہو یا نہ ہو سکتا ہے پہلے مسلمان ہو، تیرا خاندان بھی مسلمان ہو، کیونکہ نام تو مسلمانوں والا ہے نا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا احمد عیسیٰ کو تو مان، لیکن علم حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کر، بغیر علم کے مومن نہیں۔ بغیر علم کے مومن نہیں، جہل ہے۔ جس طرح احمد عیسیٰ اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھا تو ہے جاہل۔ جہالت کو چھوڑ، عشق والوں کے پاس آ جا، عشق والوں کے پاس آ جا، عشق سیکھ۔ آخر میں ایک بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ نسخہ کون را دی باجا ہوست، نسخہ کونین را دی باجا ہوست،
اگر کونین کا یعنی دونوں جہانوں کا تجھے کچھ علم ہونا چاہیے تو پھر جملہ بندگان خواجہ اوست، پھر اس رسول کا جو آخری رسول کا اس کا غلام بن جا، جس کا سارا جہاں غلام ہے۔ جملہ عالم بندگان خواجہ اوست، تمام عالم جس کا غلام ہے اس کا تو بھی غلام بن جا، جس کا تمام عالم غلام ہے، تمام جہان غلام ہے، اس کا تو بھی غلام بن جا۔ کیفیتہا خیز از صباح عشق، کیفیتہا خیزد از صباح عشق، ہست ہم تقلید از اسماء عشق۔ سارا کچھ کام کرنے والا عشق ہے، اور اسم بھی جو نام رکھے جاتے ہیں، نام بھی عشق سے رکھے جاتے ہیں۔ تیرا نام بھی رکھنے والوں نے کوئی عشق سے رکھا ہے کہ ذوالفقار، عشق سے یہ بغیر نام بھی نہیں رکھے جاتے، ورنہ تیرا نام دھونی بھی رکھ سکتے تھے، دھونی مچائی رکھا تھا، دھونی مچائی رکھے، دھونی بھی رکھا جا سکتا تھا، چندرا بھی رکھا جا سکتا تھا، رام سنگھ بھی رکھا جا سکتا تھا، گرو نانک بھی رکھا جا سکتا تھا، کرتار بھی رکھا جا سکتا تھا۔ عشق والوں نے تیرا نام رکھا ہے ذوالفقار۔ تو ذوالفقار کا ترجمہ تو سمجھتا ہی نہیں۔ علی کی تلوار، ذوالفقار علی کی تلوار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ میری بات آپ تک پہنچ چکی، اور آخری شعر بھی پھر دہرا دیتا ہوں۔ نسخہ کونین را دیباجہ اوست، نسخہ کونین را دیباجہ اوست، جملہ عالم بندگان خواجہ اوست، جملہ عالم بندگان خواجہ اوست۔ شدہ مداں زبراں زیراں آقا شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ قرآن الف تو لے کے یہ تک، الحمد تو لے کے والناس تک مستفاد ہے۔ تے تاریخ بھی ساڈی بتا ہے، میں مان گیا، لیکن ساڈی تاریخ دے نال نال کافراں دی تے مشرکاں دی بھی تے نافرماناں دی بھی دسدا ہے، نال کافراں دی تاریخ دسدا ہے، کیویں کفر کرن گے تے کیویں شرک کرن گے تے کیویں انہاں دے نال اللہ تعالیٰ نپٹے گا، کیویں عذاب وچ مبتلا ہون گے، تے نبی تو بعد نبی بننے والے بالکل جھوٹے نے عذاب وچ مبتلا ہون گے، اور جننے بھی انہاں دے پیروکار سارے عذاب وچ مبتلا ہو جان گے۔ یوٹیوب چلتی ہے تو ذرا غیر مسلمان دا حال دیکھا کر، خاص طور تے مرزائیاں دا مرن تو بعد دا حال، قبر پٹن تو بعد دا حال، یہ دیکھا کر۔ تے مصطفیٰ دے غلام دے قبراں دی وچ رکھے 100 سال بعد ہی مصطفیٰ دے غلاماں دا جسم نہیں مسدا، جسم نہیں مسدا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، کفن کو بھی مٹی نہیں چھوتی، مٹی پچھلی ہی نہیں۔ نبی دا غلام، آخری نبی دا غلام، آخری نبی دا غلام وہ ہے محمد مصطفیٰ آقا نامدار۔ آخر وہی ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کتنے تارے کھلے چھپ گئے، چاند اپنا بدری سے نکلا ہمارا نبی، ہے نا۔ اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو میرے درس کو سنے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
ان کو اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے محبوب کے قدموں کا صدقہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اپنے دلوں کو مقام مصطفیٰ بنا دو۔ علامہ اقبال کا شعر پھر آخر میں یاد آ گیا ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ اگر تو چاہتا ہے تو اے مسلمان تو خود سوچ کہ تیرا دل نبی کا مقام ہے، تیرا دل نبی کا مقام ہے، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ اگر تو آبرو چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، پھر ابھی نبی کا نام ڈٹ کے لیا کر، ڈٹ کے لیا کر، ڈٹ کے لیا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء۔